الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد آبرو لفظ یا لفظوں کی رعنائی محمد آبرو لفظ یا لفظوں کی رعنائی محمد علم و حکمت رمز و عرفان عقل و دانائی محمد کب کسی انسان کے حد گما تک ہے محمد کا سفر غار حرا سے آسمان تک ہے محمد وہ محمد وہ محمد وہ محمد ہے کہ جس کے نقش پا سے خود کا امکان بنتا ہے کہ جس کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے کہ جس کے وصف حسن خلق سے قرآن بنتا ہے میرے انتہائی واجب الاحترام معززین شہر غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں شرفائے امت بزرگوں محترم معزز علماء اکرام دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے زندوں کو سلام کیا مردوں کو سلام نہیں کیا سلام کا جواب ایسے آنا چاہیے ایک تو سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اور سلام کا جواب ایسے دیجئے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سیرت النبی کے عنوان سے ایک بہت بڑا پروگرام انعقاد پذیر ہے نبی کے دیوانے صحابہ کے پروانے اہل بیت کے دیوانے اور مجاہد اور غازیوں کے شہر سے تعلق رکھنے والے زندہ دل بیدار دل لوگ یہاں موجود ہیں سلام کا جواب بھی ایسے دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ دیکھیں نا پتہ لگا میری گفتگو صرف 10 سے 15 منٹ ہوگی وقت بہت میرا اس وقت جانے کا ہے ابھی پہنچنا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد میں آپ لوگوں کی زیارت کے لیے میری اور آپ کی زیارت کا واسطہ بنے سبب بنے میرے انتہائی پیارے دوست اور بھائی مولانا معاویہ صاحب حفیظہ اللہ ان کے توسط سے آپ اور میں ملاقات ایک دوسرے کی کر رہے ہیں اور ان کے والد محترم رشید قاسمی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی اس مرد مجاہد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی نظر کہ دیوانے گزر ہی جائیں گے ہر منزل غم سے حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا دیوانے گزر ہی جائیں گے ہر منزل غم سے حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا
میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، شیخ الحدیث و تفسیر، واقف رموز طریقت، رہبر شریعت، عالم نبیل، محدث جلیل، استاذ العلماء، استاذ المحدثین، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت فیوزہم نے بہت پرمغز اور بہت بہترین جامع گفتگو فرمائی ہے، اور حضرت نے ان چند منٹوں میں پورے کے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر خیر و عافیت کے ساتھ تادیر سلامت رکھے۔ حضرت صحیح فرما رہے تھے، اپنے بڑوں کی قدر کیجئے، بزرگوں کی قدر کیجئے۔ یہ جو ہیرے، یہ بزرگ، یہ علماء، یہ خطباء، یہ ائمہ جو آج ہم جن کی بے قدری میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، وگرنہ وہ وقت دور نہیں، اسی زمانے کی بات ہے۔ یہ مسلک علماء اہل حق، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند، وہ کون سا ایسا فتنہ ہے جس کے سامنے انہوں نے دیوار نہیں باندھی؟ ہر فتنے کے سامنے علماء دیوبند کھڑے ہیں، مسلک دیوبند سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ وہ رافضیت کا فتنہ ہو، وہ ختم نبوت کی تحفظ کی بات ہو، وہ منکر حدیث کا فتنہ ہو، وہ تمام کتنے بڑے فتنے اس دنیا میں، مسجد مدارس کی حرمت کی بات ہو، تحفظ مدارس دینیہ کی بات ہو، قرآن کے تحفظ کی بات ہو، مساجد خانقاہ کے تحفظ کی بات ہو، مدارس کی کردار کی بات ہو، مدارس کی حریت کی بات ہو، مدارس کی آزادی کی بات ہو، صحابہ کی عظمت کی بات ہو، صحابہ کے تقدس کی بات ہو، امی عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ کی بات ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی الف سے لے کر علامہ بن نوری کی بات تک، علامہ بن نوری کی بات سے لے کر قاضی علامہ بن نوری کی بات سے لے کر غلام غوث ہزاروی کی جین تک، غلام غوث ہزاروی کی جین سے لے کر قاضی احسان احمد شوجابادی کی کاف تک، قاضی کی کاف سے لے کر لال حسین اختر کی لام تک، لال حسین اختر کی لام سے لے کر مفتی محمود محمد علی جلندری، منظور احمد چنوٹی کی نیم تک، منظور احمد چنوٹی کی نیم سے لے کر یوسف لدھیانوی کی یا تک، اس مسئلے کے تحفظ کے لیے حقائق افروز ایمان پرور تحریک چلی ہے، اور ہر میدان میں الحمدللہ علماء دیوبند نے فتنوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ ہمارے کس کس قربانی کو نظر انداز کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ آج کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دنیا میں کوئی موضوع بھی ایسا نہیں ہے جو موضوع سیرت النبی کے بغیر مکمل، اس کے بغیر مکمل ہو جائے، ایسا ہو نہیں۔ سیرت النبی، آپ ماں باپ کے حقوق کو بیان کرنا چاہتے ہیں، سیرت النبی کے بغیر ماں باپ کے حقوق کو بیان کرنا نامکمل ہے۔ آپ معاشرے کے اندر امن، بھائی چارے کی، اخوت کا درس دینا چاہتے ہیں، سیرت النبی کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ ایک پڑوسی کے حقوق بتانا چاہتے ہیں، سیرت النبی کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ بھائی بہن، بیٹی کی عظمت، بیٹی کا پیار، بیٹی کی تقدس، بیٹی کی عزت پر بات کرنا چاہتے ہیں، سیرت النبی کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ ماں باپ کی عظمت پر بات کرنا چاہتے ہیں، سیرت النبی کے تذکرے کیے بغیر نامکمل ہے۔ آپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، سیرت النبی کے بغیر نامکمل ہے۔ یعنی کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، کوئی ایسی اچھائی نہیں ہے، کوئی ایسی بہتری نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، کوئی ایسی دعوت نہیں ہے، کوئی ایسی تبلیغ نہیں ہے، کوئی ایسا درس نہیں ہے جو سیرت النبی کے بغیر مکمل ہو جائے۔ زندگی کے ہر ہر قدم پر آپ کو سیرت النبی سے رہنمائی لینی پڑے گی، اور سیرت النبی انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، سیرت کا معنی راستہ بھی ہے، سیرت کا معنی خصلت بھی ہے، سیرت کا معنی عادت بھی ہے، سیرت کا معنی طریقہ بھی ہے، سیرت کا معنی راستہ بھی ہے۔ فرمایا کہ سیرت، اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے۔ خاصیت کا کیا معنی؟ آپ جب بھی سیرت کا لفظ بولو گے، آپ کو خاصیت ساتھ میں ذکر کرنا پڑے گی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی سیرت بولو گے، خاصیت کا تذکرہ خود بخود ہی آ جائے گا۔ سیرت النبی سے مراد
میرے نبی کی زندگی مراد ہے، سیرت النبی سے محمد کریم کی شب و روز مراد ہے، سیرت سے میرے نبی کا اٹھنا مراد ہے، میرے نبی کا بیٹھنا مراد ہے، میرے نبی کا سونا مراد ہے، میرے نبی کا جاگنا مراد ہے، سیرت سے میرے نبی کا کھانا مراد ہے، میرے نبی کا پینا مراد ہے، میرے نبی کا جانا مراد ہے، میرے نبی کا آنا مراد ہے، میرے نبی کا غزوہ مراد ہے، میرے نبی کا تذکرہ کرنا مراد ہے، میرے نبی کا حج مراد ہے، میرے نبی کا عمرہ مراد ہے۔ سیرت النبی کا معنی کیا ہے؟ سیرت کا معنی یہ ہے، سیرت کے لفظ میں خاصیت ہے، سیرت کے لفظ کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے۔ ایک میرے اور آپ کا چلنا ہے، میرے اور آپ کے چلنے میں خاصیت نہیں ہے، میرے نبی کے چلنے میں خاصیت ہے۔ میں اور آپ پانی پیتے ہیں، خاصیت نہیں ہے، میرے نبی کے پانی پینے میں خاصیت ہے۔ میں اور آپ جاگتے ہیں، میرے اور آپ کے جاگنے میں خاصیت نہیں ہے، نبی کے جاگنے میں خاصیت ہے۔ میں اور آپ سوتے ہیں، ہمارے سونے میں خاصیت نہیں ہے، میرے نبی کے سونے میں خاصیت ہے۔ میں اور آپ جوتا پہنتے ہیں، میرے جوتے میں خاصیت نہیں ہے، میرے نبی کے جوتے میں خاصیت ہے۔ میں اور آپ کھاتے ہیں، ہمارے کھانے میں خاصیت نہیں ہے، میرے نبی کے کھانا تناول فرمانے میں خاصیت ہے۔ میرے چادر اوڑھنے میں خاصیت نہیں ہے، میرے نبی کی چادر اوڑھنے میں خاصیت ہے۔ میں اور آپ سفر کرتے ہیں، ہمارے سفر میں خاصیت نہیں ہے، نبی کے سفر میں خاصیت ہے۔ نبی کے ہر چیز میں خاصیت ہے، نبی کے اٹھنے میں خاصیت، بیٹھنے میں خاصیت، لیٹنے میں خاصیت، گفتگو میں خاصیت، چلنے میں خاصیت ہے، باز و نصیحت میں خاصیت ہے، آپ کا دیکھنا بھی خاصیت ہے، آپ کا بولنا بھی خاصیت ہے، آپ کا لوگوں کو ڈرانا بھی خاصیت ہے، آپ کا لباس پہننا بھی خاصیت ہے، آپ کا جوتا پہننا بھی خاصیت ہے۔ ہاں، خلاق عالم نے آپ کے تمام سیرت میں خاصیت رکھی ہے، آپ کی اچھائیاں خلاق عالم نے تمام کی تمام آپ میں رکھی ہے۔ آپ کو دنیا کا تمام کا حسن بنا کر آپ کو حسن کو مرکز بنایا ہے۔ حسن محمد کریم کی وجہ سے کائنات میں پھیلا ہے، پوری کائنات میں حسن پھیلا ہے، مرکز محمد کریم ہے، علم پھیلا ہے، مرکز محمد کریم ہے، پوری کائنات کے اندر نور پھیلا ہے، مرکز محمد کریم ہے، تمام دنیا میں کمالات ہے، مرکز محمد کریم ہے، جمال ہے، مرکز محمد کریم ہے۔ ہاں ہاں، مصطفیٰ حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، ناز کر اپنے مقدر پہ نوع بشر مل گئے مصطفیٰ بتا اور کیا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، سیرت النبی انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ علماء نے 3 وجوہات لکھی ہیں۔ کسی سے محبت، کسی کی عقیدت، کسی کا احترام، کسی کی اتباع 3 وجوہ پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے جمال کی وجہ سے، کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات کی وجہ سے، کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے نوال کی وجہ سے۔ فرمایا جمال تو ایسا ہے محمد کریم کا، اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کے اوپر اللہ نے کوئی ایسا حسین بنایا ہی نہیں ہے جو ایسا حسین۔ فرمایا یوسف کے بارے میں شعراء نے بڑے بڑے کلام لکھے، بڑے بڑے قصیدے لکھے، قرآن میں بھی ایک سورہ یوسف کے نام سے پوری سورت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے یوسف کے حسن کا ذکر کیا، ہاں ہاں بالکل حسین تھے۔ فرمایا ایک یوسف کا حسن ہے، ایک میرے محمد کریم کا حسن ہے، دونوں کے حسن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ایک حسن کی قسم یہ ہوتی ہے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے پہلی نظر پڑتے ہی انسان کہتا ہے واہ کتنا حسین ہے۔ فرمایا جب اس کی نظر پڑتی ہے پھر دوسری بار جب اس کو دیکھتا ہے اس کے دل کو چین اور اطمینان مل جاتا ہے، جب تیسری بار دیکھتا ہے اس کی بے قراری اور کم ہو جاتی ہے۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر بے قراری بڑھ گئی تھی، دوسری نظر میں بے قراری کم ہو گئی، تیسری نظر میں دیکھا بے قراری اور کم ہو گئی، بس انسان دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری قسم کا حسن یہ ہے انسان پہلے دیکھتا ہے نظر ہٹاتا ہے، جب دوسری بار دیکھتا ہے اس کی بے قراری بے چینی بڑھ جاتی ہے، تیسری نظر اٹھاتا ہے اور بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہتا ہے، وہ نظر ہٹاتا ہے اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا دوسری قسم کا حسن اللہ نے محمد کریم کو عطا کیا تھا کہ دیکھا تو فرمایا دوسری بار دیکھنے کے لیے بے چینی بڑھ جاتی تھی، اور دیکھا بے قراری بڑھ جاتی تھی،
اور دیکھا انسان کہہ اٹھتا تھا کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ ایک جمال ہم اس لیے محبت کرتے ہیں، دوسرا کمال، کمالات کی وجہ سے بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے تمام کمالات کو، آپ خاتم الجمال بھی تھے، خاتم الکمال بھی تھے، خاتم النبیین نہیں، خاتم الکمال بھی، خاتم الجمال بھی، آپ پر کمالات بھی ختم تھے، آپ پر جمالات بھی ختم تھے، اور کمالات وہ عطا کیے کہ اس چھت کے نیچے آسمان کے اس زمین پر اللہ نے ایسے کمالات کسی کو عطا نہ کیے۔ آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عصمت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام، آپ کا تقدس، آپ کا جلال، آپ کا جمال، آپ کی عدالت، آپ کی صداقت، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کی سیاست، آپ کی بہادری، آپ کا بات، انداز تکلم، یہ تو تھا ہی خوبصورت۔ اللہ نے جو محبوب کو شریعت عطا کی ہے، جو محبوب کو دین عطا کیا، جو اسلام دیا ہے، فرمایا وہ بھی تمام دینوں سے خوبصورت ہے اور کامل اور مکمل دین عطا ہے۔ زندگی بھی مکمل ہے، آپ کا دین بھی کامل و مکمل ہے۔ ایسا دین کہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ایک عورت گئی مولوی صاحب کے پاس، جا کر کہنے لگی مولوی صاحب یہ کیا ہے شریعت کی ناانصافی، مجھے پابند کیا میرے خامن کا، شریعت نے پابند کیا ہے کہ میں اس کی اتباع کروں، لیکن میرے خامن کو میرا پابند کیوں نہیں کیا شریعت نے، میرے تابع میرا خامن کیوں نہیں ہے، میں اس کے تابع کیوں ہوں اور اس کے ماتحت کیوں ہوں، میں اس کی زیر کفالت کیوں ہوں، میں اس کی محتاج کیوں ہوں، میں اس کی خدمت کی پابند کیوں ہوں، شریعت نے اسے میرا پابند کیوں نہیں کیا۔ توجہ سے سنیے گا سوال۔ مولوی صاحب نے پوچھا اچھا بہن آپ بتائیے آپ کے گھر میں اولاد اچھی ہے کیا ہے، بیٹے بیٹیاں؟ اس نے کہا 3 بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے شریعت نے آپ کو ایک مرد جو آپ کا خامن ہے اس کے تابع اور اس کا پابند کیا ہے، اور یہاں پر 3 بیٹے ہیں، تو شریعت نے ان 3 مردوں کو آپ کا پابند اور تابع کیا ہے۔ یہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی اتباع پیروی اور فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ تو بتاؤ شریعت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے انسان؟ واقعی شریعت خوبصورت ہے کہ مجھے تو ایک خامن کا پابند کر دیا، میری اولاد چاہے وہ 5 بیٹے 10 بیٹے کیوں نہ ہو، ان کو ان کی ماں کے پابند کیا ہے کہ خبردار دنیا میں اگر جنت چاہتا ہے اس ماں کے قدموں کے نیچے کوئی جنت ہے۔ اور میں ہاں شریعت بہت خوبصورت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو شریعت کامل مکمل اکمل شریعت عطا کی ہے اس شریعت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور ایسی شریعت بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں۔ تیسری چیز ہے نوال۔ نوال کہتے ہیں احسان، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، جل جلالہ تیری شان بہت بڑی ہے، وعم نوالہ، نوال تیری بخشش، تیری عطا، تیری جو ہے یہ بخشش اور عطا بہت زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو نوال احسان کو کہتے ہیں، بخشش اور عطا کو کہتے ہیں، اور اللہ نے جو نوال آپ کے احسان اس پورے روئے زمین پر اس امت پر سب سے زیادہ احسان ہے تو محمد کریم کا احسان ہے۔ اتنے احسان کس کو؟ اور ہم اگر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اپنے محبوب کے ان احسانوں کی قیمت ایک بال بھی قیمت کا ہم ادا نہیں کر سکتے جو محمد کریم کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ پر احسانات کیے ہیں، ہر قدم پر احسان کیا ہے۔ تو آپ کمالات میں بھی سب سے اعلیٰ، جمال میں بھی سب سے اعلیٰ، نوال میں بھی، احسانات میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم اپنے محبوب سے محبت کیوں نہ کریں۔ فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ 3 شخص 4-5 شخص بیٹھے ہوئے تھے شرابی قسم کے، اور ایک جگہ پر محفل لگی ہے اور ارد گرد لوگ بھی جمع ہیں، اور وہ 3 شخص بیٹھے، 4 بیٹھے ہیں، 5 بیٹھے، ان میں سے ایک کہنے لگا یار میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کیسے شروع ہوئی اور دنیا ختم کیسے ہوگی۔ اب آپس میں اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ دنیا شروع کیسے ہوئی، ختم کیسے ہوگی۔ فرمایا کہ اب ایک کہنے لگے میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا شروع کیسے ہوئی۔ فرمایا 4 بھائیوں سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی دنیا۔ یہ میری آخری گفتگو ہے، آخری الفاظ ہے۔ فرمایا 4 بھائیوں سے دنیا کی ابتدا ہوئی اور ان میں سے 3 بھائی مر گئے، ایک بھائی باقی ہے۔
وہ جب وہ ایک بھی مر جائے گا تو دنیا ختم. اب لوگوں نے توجہ کرنی شروع کر دی کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے شاید اس نے یہ بات کسی کتاب میں پڑھی ہے, سنے کیا کہتا ہے. اس نے کہا سب سے پہلا بڑا بھائی اس کا نام تھا محبت علی. کیا نام تھا؟ سوم پہ کیا نام تھا میرے بھائیوں؟ محبت علی. محبت سے بیٹھیے, مسکراتے ہوئے بیدار ہو کر بیٹھیے. بس مختصر سی ملاقات ہے, پھر انشاءاللہ زندگی باقی کا ملاقات باقی. انشاءاللہ آپ کی محبتوں کو یاد رکھیں گے, دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے, ہم بھی یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس نے کہا بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ محبت علی. پہلے دور میں محبت ہوتی تھی, لوگ ایک دوسرے کو بغیر کسی غرض کی محبت کیا کرتے تھے. بڑوں کا احترام, چھوٹوں کی شفقت, پڑوسی کا خیال, رشتہ داری کا خیال, ایک دوسرے. آج تو بغضوں سے بھرے پڑے ہیں, حسد, بغض, نفرت, کینہ بھرے پڑے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے, آج تو آستینوں میں خنجر. پتہ نہیں لگتا کہ مسکرانے والا میرا دوست ہے یا دشمن ہے, گلے ملنے والا میرا دوست ہے دشمن ہے. آج اس کو ہم تمیز نہیں کر سکتے, درمیان فرق نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ محبت علی بڑے بھائی کا نام تھا, ختم ہو گئی. دوسرا بھائی اس نے کہا احسان علی. لوگ ایک دوسرے پر احسان کیا کرتے تھے, بغیر کسی وجہ کے احسان کرتے تھے. پڑوسی ہونے کی وجہ سے, رشتہ دار ہے, مسلمان ہے, کلمہ گو ہونے کی وجہ سے احسانات کرتے تھے. رشتہ داری جڑی ہوئی تھی, تعلق تھا. فرمایا دوسرا بھائی احسان علی بھی مر گیا, اور بڑا بھائی محبت علی وہ بھی مر گیا. تیسرا بھائی تھا برکت علی. برکت ہوتی تھی, گھر میں برکت ہوتی تھی, دکان میں کاروبار میں برکت ہوتی تھی. ایک گھر کا کمانے والا ہوتا تھا, 5-10 ہزار تنخواہ تھی, 10-10, 15-15 افراد گھر کے اس 5-10 ہزار تنخواہ پہ پلا کرتے تھے. فرمایا برکت ختم ہو گئی, اب بڑے سے بڑا تنخواہ دار بھی آدمی ہوگا 15 تاریخ اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے. فرمایا تیسرا بھائی بھی مر گیا. 3 بھائی مر گئے. کون؟ محبت علی, احسان علی, برکت علی. اب اس نے کہا ایک بھائی باقی رہ گیا, وہ ہے مطلب علی. مطلب علی. اب اگر کسی کو کوئی عزت کرتا ہے تو مطلب کی وجہ سے کرتا ہے, کوئی کسی کو سلام ٹھوکتا ہے تو صرف مطلب کی وجہ سے ٹھوکتا ہے, کوئی کسی کی جو ہے فرما برداری کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے تو وہ بھی صرف مطلب کی وجہ سے. فرمایا بس یہ ایک بھائی باقی ہے, یہ مطلب علی. مطلب کے رشتے, مطلب کا تعلق, مطلب کی سلام دعا. جس پر کوئی ہمارا احسان نہ ہو ہم اسے ملنے کے لیے بھی گوارا نہیں, راستہ بدل دیں گے, کیونکہ ہمیں سے جانتا نہیں, یہ نہیں یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح میں نے کلمہ پڑھا ہے میرا مسلمان بھائی یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے. ہاں مطلب ہو یا نہ ہو, میرا اور اس کے ساتھ اسلام کا اٹوٹ ایسا تعلق قائم ہے جو تعلق خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے. خون کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں. خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط تعلق کلمے کی بنیاد پر ہے, اسلام کی بنیاد پر ہے, ایمان کی بنیاد پر ہے. وہ رسول اللہ کا امتی ہے, وہ انڈیا میں رہنے والا مسلمان, وہ امریکہ میں رہنے والا مسلمان, وہ پاکستان میں رہنے والا مسلمان, بس سب ایک ہی لڑی میں پرو ہوئے ہیں. وہ لڑی کیا ہے؟ وہ اسلام کی لڑی ہے, وہ کلمے کی لڑی ہے, وہ دین شریعت کی لڑی ہے, جس لڑی میں میں اور آپ ایک دوسرے کی لڑی میں پرو ہوئے ہیں. آج مطلب علی کی دوستی باقی ہے, باقی برکت علی بھی مر گیا, احسان علی بھی مر گیا, محبت علی بھی مر گیا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان محبتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی کو حوصلہ افزائی کیجئے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا محلے دار ہے, آپ کا علاقے والا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, حوصلہ دیجئے, اس کی پیٹھ تھپکائیے, اچھی طرح اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے, اور کچھ کی نہ کیجئے, بس آپ نے اس کو دعا دے دی, اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ دی, اس کے جذبے جوان ہو گئے, وہ دین کا کام کرے گا, آپ کا حصہ پڑ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر علماء کا سایہ ہمارے سروں پر خیر و عافیت سے تادیر سلامت رکھے. اس اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جنہوں نے اتنی خوبصورت مجلس اور محفل سجائی, کتنے سالوں 8-10 سال کے بعد, تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ محفل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگ, چھوٹے تھے, بڑے تھے, بزرگ تھے, جوان تھے, بچے تھے, جنہوں نے اس کے لیے کام کیا, دعائیں کی, ہاتھ بٹایا, میرا اللہ ان سب کو اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو صاف کرے, حسد کینہ بغض کو نکال دے, مسکراتے ہوئے بہترین محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.